میرے بچوں جوانوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی اس ملک میں ہمارا دشمن نہیں ہے، اس ملک میں ہمارا دشمن ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ نہیں، ہم کسی سے لڑنے کے مزاج میں نہیں ہیں۔ میں اس سنی سے بہت پیار کرتا ہوں جو لاکھوں شیعوں میں مجھے ہاتھ باندھے ہوئے نظر آتا ہے۔ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں، کربلا میں، مشہد میں، نجف میں، کاظمین میں، سامرہ میں، مدینے میں، جی جہاں لاکھوں شیعوں کا آمد و رفت ہے وہاں ہمیں 10 20 50 جگہ جگہ لوگ ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یقین جانیے ممبر پہ بیٹھ کے مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے بہت پیار ہے، مجھے اس سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں پیار ہے؟ ایک سبب تو یہ ہے کہ مجھے اس سے اس لیے پیار ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ کسی قوم کے لیے یہ بہت بڑی عزت ہے کہ کوئی ان سے ڈرتا نہ ہو۔ کیوں؟ قرآن نے حکم یہ دیا ہے رحماء بینہم، نبی والوں کی صفت یہ ہے یہ آپس میں مہربان ہوتے ہیں۔ تو کیا سنی محمد الرسول اللہ جو پڑھتا ہے وہ محمد سرکار کوئی اور ہے، اور شیعہ جو محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ سرکار کوئی اور ہے؟ سنی بھی محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ وہی محمد سرکار ہے نا، کہ جن کا کلمہ شیعہ پڑھتا ہے۔ تو سرکار کا کلمہ پڑھنے والا رحماء بینہم، قرآن یہ کہہ رہا ہے آپس میں مہربان ہوتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، مگر کافروں پہ شدید ہوتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ شیعہ ہے۔ آج امریکہ کے دانت کھٹے ہو رہے ہیں اور مسلمان آپس میں جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آپس میں پیار سے رہو بھائی، محبت سے رہو۔ شیعہ کسی سے نفرت کرے، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں خبردار، اپنی لغت میں نفرت کا لفظ کاٹ دو۔ تمہارے ذہن میں جو لغتیں ہیں، الفاظ تمہارے ذہن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے لفظ نفرت نکال دو۔ ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی، ہمیں پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، جی گلے لگانا ہے۔ شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں تمہارے علاقے میں سب شاہ جیونا کے تو نہیں ہوں گے، کچھ گاؤں دیہات سے دور سے بھی، دوسرے شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں نا، سب سے کہہ رہا ہوں، شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں تمہارے علاقے میں کوئی مولانا مفتی صاحب دیوبندی بریلوی رہتے ہوں گے نا، رہتے ہیں نا، تو ایک مٹھائی کا ڈبہ، ایک جوڑا، ہر 1-2 مہینے کے بعد ان کے دروازے پہ جا کے کہو ہم شیعہ ہیں مگر ہمارے عالم نے کہا ہے کہ اہل سنت علماء کا احترام کیا کرو، ہم آپ کے لیے گفٹ لے کر آئے۔ میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں، یہ عمل اگر 1-2 سال بھی کر لیا تو شہروں میں ہماری محبتیں بڑھنا شروع ہو جائیں۔ اور میں سنی بچوں سے کہہ رہا ہوں شیعہ مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرو، وہی ہاتھ باندھ کے پڑھو جو تمہیں آتا ہے وہی پڑھو، جیسا تم نے سیکھا ہے وہی پڑھو، مگر شیعہ مینجمنٹ کی جو مسجدیں ان میں آ کے نماز پڑھو۔ یہ منظر بننا چاہیے۔ کب تک نفرتیں ہوں گی؟ 5% بھی نہیں ہے جو فساد پھیلانے والے نے، 95% سنی شیعہ لڑنا نہیں چاہتے، 95% سنی شیعہ پیار سے رہنا چاہتے ہیں۔ اور وہ جو 5% بھی ہے نا، وہ بھی میں نہیں ان پہ تبصرہ کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ انہیں بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک حقیقت ہے، شیعہ ایک حقیقت ہے۔ سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے اور سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ پیار سے رہو، محبت سے رہو۔ میں خاص طور پر شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں نفرت ہماری لغت میں نہیں ہونا چاہیے۔ لفظ نفرت کسی کے ساتھ، ہمیں کسی سے نفرت ہے ہی نہیں جی۔ اگر آپ کسی بنیاد پر کسی کے ساتھ پرخاش رکھتے ہیں تو اس کا مطلب محض آرائی نہیں ہے۔ علامہ طالب جوہری ایک بڑا نام ہمارا گزرا ہے، ان کا بڑا حسین جملہ ہے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے سب سے اچھا انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے، درگزر کرو، معاف کرو جی۔ مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر اتنا ہی اس شیعہ سے نفرت ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔
ہمارے افسران، ہمارے زمینداران، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے سیاستدان، ہماری حیثیت والے لوگ جب چاہو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں کہیں وہ ہاتھ باندھے ہوئے. میں نے کہا بھائی تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تمہارا تو سارا گھرانہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، یہ تم نے ہاتھ کیوں باندھ لیا؟ کہنے لگے کیا کروں مولانا، وہ جو تصویر آپ نے دیکھی اس میں دائیں بائیں میرے مرہب کھڑے تھے. میں نے کہا تمہیں دائیں بائیں مرہب کھڑے ہوئے نظر آ گئے، دل میں اترا والی یاد نہیں آیا؟ ہمت کرو. ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے، دوسرے کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے، دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے. میں اگر کسی کو نہیں مانتا، توجہ ہے، بس تھوڑی دیر کی زحمت ہے، پھر میں اٹھوں گا تو مڑ جانا. میں اگر کسی کو اپنا بڑا نہیں مانتا تو کیا ضروری ہے کہ میں اس کو کچھ کہوں گا تو پھر ہی یہ طے ہوگا کہ میں نہیں مانتا؟ مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے جی. اور ہم جس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تو تبرہ ہی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان پہ غور ہی نہیں کرتے. ہمارے پاس کیا وقت کم ہے مولا علی سے جو ہم کہیں اور بات کریں؟ ہمارا انداز یہ ہے بھائی. لہٰذا سب سے پہلا عنوان امام اللہ جنہیں بناتا ہے، سب سے پہلا عنوان ہے صبر. صابروں کے ماننے والوں سے بات ہو رہی ہے. برداشت، تحمل مزاجی، سیاہ صدر، وسعت قلبی جی. گلی میں، روڈ پہ، شاہراہ پہ جو گڑھا ہے، ایک بڑا گڑھا فرض کریں کہ کوئی مثلاً 3 فٹ کا گڑھا، اس پہ سے سائیکل گزرے گی تو گرے گی نا، موٹر سائیکل گزرے گی گرے گی. ایسا ہی ہے، کار گزرے گی تو جھٹکا لگے گا، ٹرک گزرے گا تو جھٹکا لگے گا، وہ 32 ویلر گزرے گا تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو گڑھا تو ایک ہے، اثرات مختلف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ظرف مختلف ہے. جیسے جیسے ظرف بڑا ہوتا چلا رہا ہے، ایسے ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ ہی نہیں ہو رہی. اللہ کے رسول اور اہل بیت چاہتے ہیں اپنا ظرف بڑا کرو، اپنا قد اونچا کرو. انسان فٹوں سے نہیں ناپا جاتا، انسان انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جاتا. انسان برداشت سے، تحمل مزاجی سے، سیاہ صدر سے، ہمت سے، حوصلے سے ناپا جاتا. وہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ہم بہت دن سے صحراؤں میں سفر کر رہے تھے، اچانک ہمیں ایک جنگل میں گھر نظر آیا. فوجی تھے، وہ کہنے لگے میں نے وہ اسٹک میرے ہاتھ میں تھی، میں نے دروازہ بجایا، ایک بچہ باہر آیا. میں نے اس سے کہا بیٹا کسی گھر میں کوئی بڑا ہو تو اسے بھیجو، مجھے بات کرنی ہے. اس نے کہا آپ مجھ سے کہیے آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا جی کوئی بڑا ہو تو بھیجو. اس نے کہا نہیں آپ بولیے تو صحیح، آپ کو کام کیا ہے؟ کہنے لگے پھر میں نے کہا کوئی گھر میں بڑا ہوگا نا بیٹا، اسے بھیج دو. تو 3-4 دفعہ جب میں نے کہہ دیا تو اندر چلا گیا، اندر سے ایک اونٹ پکڑ کر لایا. کہنے لگے ہمارے گھر میں یہی بڑا ہے. تو بھائی بڑا کہتے کیسے ہیں؟ لمبے چوڑے کو تو بڑا نہیں کہتے، دبلے پتلے کو تو چھوٹا نہیں کہتے. ویسے یہ جگہ جو ہے اینک بدلنے کی جگہ، یہ امام بارگاہ، یہ امام حسین کا شفا خانہ ہے. یہاں ہم سب ویکسینیشن کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم سب اینٹی بیکٹیریا کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہاں سب ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ کہاں یہ کسی کو برا کہنے کے لیے؟ ہم تو رونے والی قوم ہے بھائی، ہم تو رو رو کر ہم نے نسلیں گزار دی. تمہیں ان رونے کی آوازوں پر بھی اعتراض ہے؟ یہ ساری قوم یہاں پر کچھ لینے آئی ہے، اپنا قد بڑا کرنے آئی ہے. اینک بدلوانے آتے ہیں ہم یہاں. سرخ شیشوں کی اینک لگاؤ گے تو شلجم بھی چقندر نظر آئے گا جی. وہ اینک کچھ اور دکھا دیتی ہے. اللہ چاہتا اپنی اینک بدلو، اپنی دید بدلو، اپنا زاویہ نگاہ بدلو، اپنے سوچنے کا طریقہ بدلو، اپنے آپ کو بڑا بناؤ. چھوٹے نہ رہو، بچے نہ رہو، کبھی بڑے بھی بنو جی. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا، موذی ہے. سانپ ہی موذی نہیں ہوتا، بعض انسان بھی موذی ہوتے ہیں. میں نے بہرحال وہ سانپ تھا، میں نے دیکھا تو میں نے کہا اب کیا کروں، آگے جاؤں گا تو یہ حملہ کرے گا، یہ ڈسے گا. تو کھڑا سوچ رہا تھا میں آگے بڑھوں یا نہیں. دور سے لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرے شروع کیے، وہ دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بہادری کے قصے سناتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں نے سوچا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں نا، بڑی تعداد میں آپ کو ملیں گے، نعرے وارے لگا کے آپ کو چڑھائیں گے، اور جب مصیبت آئے گی تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. ابھی میں سوچ رہا تھا، یہ بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں تھا، مثال دے رہا ہوں. ایک بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے.
جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پہ پیر رکھا، اسے کچلتا وہ چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھائی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔